کراچی کے علاقے صدر میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں۔ پولیس، رینجرز اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے IG سے رپورٹ طلب کر لی۔ DG ISPR نے کہا، بار بار درخواست کر رہے ہیں فوج کو سیاست میں مت گھسیٹے۔ پچھلے چند دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے مسلح افواج کی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیے۔ ہماری تمام لیڈرشپ کا فوکس اپنی ذمہ داریوں پر ہے۔ جلد الیکشن کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، فوج کا کوئی کردار نہیں۔ جب بھی فوج کو کسی سیاسی معاملے میں بلایا گیا تو معاملہ متنازع ہو جاتا ہے، اس لیے فوج کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ خود کو سیاسی چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ DG ISPR نے کہا، کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پشاور کور پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ اس کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ سیاسی قیادت سے توقع کی جاتی ہے وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، آرمی چیف بہت اہم عہدہ ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین و قانون میں وضع کر دیا گیا ہے۔ آئین و قانون کے تحت ہی تقرری کر دی جائے گی۔ بلا وجہ اس عہدے پر بحث کرنا متنازع بنانے والی بات ہے۔ عمران خان نے کہا، 3 اسٹوجز نے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جو لوگ سازش روک سکتے تھے انہیں بتایا، حکومت گئی تو بڑا معاشی نقصان ہوگا۔ شوکت ترین نے بھی ان کو بتایا، لیکن بدقسمتی سے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ جب تک زندہ ہوں چوروں اور ڈاکوؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ قوم کے لیے جیل جانے اور جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ وقت ہماری حقیقی آزادی کی جنگ کا ہے۔ انتخابات کے اعلان تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے کہا، تحریک عدم اعتماد سے قبل دھمکی ملی کہ فوری انتخابات کی بات مانیں ورنہ مارشل لا لگے گا۔ دھمکی حکومتی وزیر نے ایک ساتھی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی۔ ان کی یہ حکمت عملی ناکام رہی۔ ہمارے سارے ادارے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کی کوششوں کے باوجود اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے رہے۔ آج بھی تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہیں۔ تحریک انصاف کا بلاول بھٹو کی دھمکی کے الزام پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ دھمکی دینے والے وزیر کا نام بھی پوچھ لیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، بلاول اور ان کے والد قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بلاول اخلاقی ہمت کریں اور بتائیں کس وفاقی وزیر نے دھمکی دی۔ شفاف انتخابات پر اصلاحات کے لیے تیار ہیں۔ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو اصلاحات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملک کے حالات پر لندن میں ایک اور بیٹھک۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء شریک۔ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی معاشی بحالی کے اقدامات پر بریفنگ۔ نئے انتخابات سے متعلق فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت سے کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا، اتحادی جو تجویز کریں گے ویسے ہی ہوگا۔ عمران خان شریف خاندان پر برس پڑے، کہا، ایک بھائی فوج کو گالی دیتا ہے، دوسرا بوٹ پالش کرتا ہے۔ پرائم منسٹر سزا یافتہ نواز شریف سے مل کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ بیٹی بھی سزا یافتہ ہے، اسے پروٹوکول مل رہا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، آصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو عہدوں پر بیٹھ کر اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ حمزہ سے پوچھا گیا، مقصود چپڑاسی کے پاس کہاں سے پیسہ آیا؟ حمزہ شہباز نے جواب دینے کے بجائے دھمکی دی۔ مریم نواز نے بھی موجودہ صورتحال کا واحد حل الیکشن قرار دے دیا۔ کہا، قلیل مدت کی مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ عمران خان کی شکل میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑی سازش ہوئی۔ 4 سال کا گند 4 ہفتے کی حکومت پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ مہنگائی کا چورن اب نہیں بکے گا۔ عمران خان سیاسی شہید نہیں بن سکتے۔ یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ان کا سیاسی مستقبل ختم ہے۔ عوام نواز شریف کو 2/3 اکثریت دیں تاکہ ملک کی تقدیر بدل سکے۔
پہلے اصلاحات پھر انتخابات، بلاول بھٹو نے جلد انتخابات کا امکان مسترد کر دیا۔ کہا تمام غیر جمہوری انتخابی اصلاحات کو ختم کرنا ہوگا، سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو کھیل 2018 میں کھیلا گیا وہ دوبارہ نہ کھیلا جائے۔ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاست کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ضابطہ کار پر سیاسی قوتیں اکٹھی نہیں ہوں گی تو پھر اگلا الیکشن خونی ہوگا۔ جمہوری رویوں پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر تو تم بھی بندوق اٹھاؤ، میں بھی اٹھاتا ہوں۔ فواد چودھری نے بلاول بھٹو کو رجیم چینج کا مرکزی کردار قرار دیا۔ کہا حکومت 2 ہفتے کی مہمان ہے، بلاول نے 2 ہفتے میں جو کرنا ہے کر لیں، پھر وہیں ہوں گے جہاں پہلے تھے۔ اصلاحات کی باتیں الیکشن میں تاخیر کا ایک بہانہ ہے، الیکشن کی طرف نہیں گئے تو حالات سنگین ہو جائیں گے۔ ملک کو بچانے کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے، حکومت کے کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، عمران خان اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہے ہیں، ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، معاشی صورتحال سے سنگین دباؤ اور مشکلات کا سامنا ہے، تمام فیصلے اتحادیوں سے مشاورت سے کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، 1 ماہ میں اشیاء کی قیمتیں بڑھیں، ڈالر بڑھ گیا، اسٹاک ایکسچینج میں مندی ہے، حکومت چونچو کا مربع ہے، ملک کو بحران سے نکالنے کا واحد راستہ فوری انتخابات ہے، شہباز شریف تیار ہو جاؤ، عمران خان آ رہا ہے۔ عمران خان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالتی فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ کہا سپریم کورٹ کے 7 اپریل کے فیصلے میں کئی سقم ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اسمبلی کی کارروائی کے دوران ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 5 پر عمل درآمد کیا۔ سربراہ حکومت کا ڈپٹی اسپیکر کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے العدم قرار دیا جائے۔ صدر عارف علوی کا مبینہ غیر ملکی سازش پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، چیف جسٹس کے نام خط لکھ دیا۔ کہا ملک میں سنگین سیاسی بحران منڈلا رہا ہے، عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے، صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے، تمام اداروں کا فرض ہے کہ ملک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے کوششیں کریں، جوڈیشل کمیشن مبینہ سازش کی مکمل تحقیقات کرے، کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس خود کریں۔ ڈالر مہنگا اور مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 192 روپے تک پہنچ گیا، قیمت میں 1 روپے 98 پیسے اضافہ، 1 ڈالر 192 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کھاریاں میں تربیتی جنگی مشقوں کا جائزہ، مشقوں کے دوران جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کے عزم کو سراہا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کے تربیتی اور حربی صلاحیتوں کی تعریف بھی کی، مشقوں کے دوران نئی ٹیکنالوجی کے استعمال اور مہارتوں کو سراہا گیا۔ منی لانڈرنگ کیس پہ بڑی پیش رفت، ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی پیروی سے معذرت کر لی، عدالت میں درخواست جمع کرا دی، عدالت کا ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جرم کے لیے 14 مئی کو طلب کر لیا، ایف آئی اے نے کیس واپس لینے کی خبر کو جعلی قرار دیا۔ اور تحریک انصاف نے منی لانڈرنگ کیس پر حکومت اور ایف آئی اے دونوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ فواد چودھری نے کہا شہباز شریف نے خود کو این آر او دے دیا، شہباز گل نے کہا حیرت ہے ادارے جرم کی روک تھام کی بجائے جرم کی پرورش کر رہے ہیں۔